الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ سورہ فتح کی تفسیر ہوگی، اور یہ سورت جو ہے نمازوں میں اکثر پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی خوشخبری دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی خوشخبری دی ہے کہ آپ کے ذریعے دین کی تبلیغ کا کام مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے ذریعے نتیجہ آنے والا ہے کہ لوگ فوج در فوج اور جماعتیں بنا کر اسلام میں داخل ہوں گے۔ اس کا جو ہے ترجمہ سن لیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی، یعنی اللہ کی مدد تو صحابہ نے ہر جنگ میں دیکھی تھی۔ فتح سے مراد فتح مکہ جو سن ہجری 8 میں ہوا تھا، یعنی مکہ بھی فتح ہو جائے گا اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ دین میں، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں جماعتیں بنا بنا کر۔ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فتح مکہ ہوا تو لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ پھر اس کے شکرانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، کہ آپ اپنے رب کی حمد کے ذریعے تسبیح بیان کیجئے، واستغفر، اور اپنی مغفرت اللہ سے مانگیے، انہ کان توابا، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت معاف کرنے والے ہیں۔ سورت کے اعتبار سے جو ہے یہ سورت قرآن کی سب سے آخری سورت ہے، یعنی جو مکمل سورت جو آخر میں نازل ہوئی ہے وہ یہی جو ہے سورہ نصر ہے۔ جیسا کہ مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے سب سے پہلے وہ سورہ فاتحہ ہے، تو اسی طرح جو مکمل سورت جو سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے وہ سورہ جو ہے نصر ہے، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی خوشخبری دی ہے کہ اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد جب واپس آئے تو اس کے بعد جو ہے چند صورتیں نازل ہوئی ہیں، چند آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت جو ہے فتح مکہ کے وقت جو ہے اتاری گئی۔ اس کے بعد جو ہے آیت کلالہ نازل ہوئی، اس کے بعد جو ہے اور چند آیتیں نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جو ہے تشریف لے گئے۔ بعض روایتوں کے اندر ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے، جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، آپ نے جو یہ سورت تلاوت فرمائی تو سارے صحابہ خوش ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں جو ہے فتح مکہ کی جو ہے خوشخبری ملی ہے، اور صحابہ کو جو ہے یقین ہو گیا کہ اب مکہ، جس مکہ میں ہم پر جو ہے ظلم ڈھایا جاتا تھا، اور جس مکہ میں ہمیں جو ہے نکالا گیا تھا، جس مکہ سے، وہ مکہ جو ہے دوبارہ ہمیں واپس ملنے والا ہے۔ صحابہ کو جو خوشی ہوئی، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے وجہ پوچھی کہ اس صورت میں جو ہے مکہ کے جو ہے فتح ہونے کی خوشخبری ہے اور تم رو رہے ہو۔
تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسی صورت میں فتح مکہ کی خوشخبری بھی ہے اور اسلام کے تبلیغ کے مکمل ہونے کا بھی وعدہ ہے، اور ساتھ میں اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کی بھی خبر ہے کہ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا تھا وہ کام مکمل ہو گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اللہ کا بلاوا آنے والا ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس جو ہے صحیح فرما رہے ہیں، یعنی میرے دنیا سے جانے کی بھی اس صورت میں جو ہے خبر دی گئی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں بھی جو ہے اس صورت سے یہی سمجھتا ہوں کہ اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کی جو ہے خبر ہے۔ اور جیسا فتح مکہ جو ہے سن ہجری 8 میں پیش آیا، اور فتح مکہ کا جو ہے سب سے بڑا سبق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے امت کو کیا دیا تھا کہ جب فتح مکہ ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ میں، جس مکہ کے اندر آپ کو جو ہے ستایا گیا، مارا گیا، نمازوں میں آپ کے پیٹھ پر اوجڑی رکھی گئی اور طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، اسی مکہ میں جب آپ فاتح بن کر اور غالب بن کر داخل ہو رہے تھے تو صحابہ نے، کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا الیوم یوم الملحمہ، کہ اللہ کے نبی آج مکہ فتح ہوا ہے تو آج ہم بدلہ لیں گے۔ وہ سارے دشمن موجود تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو اور صحابہ کو ستایا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، کہ آج بدلے کا نہیں بلکہ رحم کا دن ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہندا کو بھی معاف فرمایا جس نے آپ کے چچا کے کلیجے کے گوشت کو چبایا تھا، اور اس حبشی کو بھی معاف فرمایا جس نے جو ہے آپ کے چچا کو نیزہ مارا تھا، اور ان سارے کافروں کو معاف فرمایا جنہوں نے جو ہے آپ کو اور صحابہ کو ستایا تھا۔ تو فتح مکہ کا بزرگوں ایک سبق ملتا ہے کہ کسی سے اگر تکلیف پہنچے تو ہم جو ہے اسے جو ہے معاف کریں اور جو ہے آگے تعلقات صحیح بنائیں۔ اور دوسرا سبق اللہ تبارک و تعالی نے یہ دیا کہ جب محنت ہوگی تو نتیجہ آئے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب تبلیغ کی محنتیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، تو نتیجہ کیا آیا کہ لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہاں تک کہ ہے لوگوں کو یہ خوف تھا کہ قریش اگر ہم مسلمان ہو جائیں گے تو قریش ہمیں ستائیں گے، مکہ کے مشرکین ہمیں ستائیں گے، لیکن جب فتح مکہ ہو گیا تو خوف ختم ہو گیا۔ اسی لیے جو ہے بڑی سے بڑی جماعتیں بنا کر لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ روایتوں میں ہے کہ یمن سے 700 آدمی مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ پہنچے اور راستے میں اذانیں دیتے ہوئے اور قرآن پڑھتے ہوئے اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی سبق دیا کہ آدمی کو جو ہے صحیح طریقے سے آدمی محنت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی نتیجہ ضرور دیں گے۔ اور تیسرا حکم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا وہ جو ہے تسبیح پڑھنے کا اور استغفار پڑھنے کا ہے۔ یعنی اب آپ کا کام مکمل ہوا ہے، اب آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے، تو آپ جو ہے اپنے رب کی تیاری میں جو ہے استغفار کیجئے اور جو ہے حمد کیجئے۔ روایتوں میں ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اور جو ہے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ آپ جو ہے برابر پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ جو ہے عبادت میں اتنا مجاہدہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آیا کرتا تھا اور آپ کے پاؤں جو ہے سوج جایا کرتے تھے۔ یعنی جو ہے آدمی کو اپنی عمر کے آخر ایام میں جب اللہ سے ملاقات کا وقت قریب ہو تو اس وقت جو ہے دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر آخرت کی توجہ کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ استغفار اور اللہ کی جو ہے تعریف کرنا چاہیے۔ بزرگوں یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سارے پہلے تو نبیوں سے گناہ ہوتے نہیں، نبی جو ہے معصوم ہوتے ہیں، نبیوں سے گناہ نہیں ہوتے، اور اگر ہوئے بھی تو اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ نبیوں کے گناہ معاف ہے۔
اللہ کے نبی کو جو سورہ فتح میں خوشخبری ملی ہے کہ اگر آپ سے کچھ ہو بھی جائے تو بھی معاف ہے، لیکن پھر بھی آپ کو استغفار کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ تو بزرگ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو امت کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ جب نبی کو اتنا استغفار کرنے کا حکم ہے جن کے گناہ بخشے ہوئے ہیں، تو یہ امت جو صبح سے لے کر شام تک صرف گناہ ہی کرتی ہے، اس امت کو جو ہے کتنا استغفار کرنا چاہیے اور کتنا جو اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 100 مرۃ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو بزرگوں، ہمیں بھی یہ معمول بنانا چاہیے کہ ہم بھی جو ہے کم سے کم صبح میں 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ جو استغفار کریں، اور جو ہے 3 تسبیحات جو ہمارے بڑے بتاتے ہیں، ایک تیسرے کلمے کی تسبیح ہے، اسے جو ہے مکمل پڑھیں۔ درود شریف کی تسبیح جو ہے اللہ کے نبی کے احسان کے شکر گزاری میں جو ہے درود شریف کی تسبیح پڑھیں، اور تیسری تسبیح جو ہے استغفار کی پڑھے، صبح میں 300 مرتبہ اور شام میں جو ہے 300 مرتبہ جو ہے پڑھنے کا معمول بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔